نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجۃ۔ میرے معزز مکرم سامعین، آج براہ راست آنے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ چند چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ الحمدللہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ کا گزر چکا ہے اور ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اس کے ابتدائی جو دن ہیں 10، جن کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور بہت بڑی اہمیت کے حامل دن ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ فجر کی آغاز میں اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام کا ایک طبقہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ان میں شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت میں ولیال عشر، مالک کائنات نے جن 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، حدیث میں ایام آتا ہے اور آیت کے اندر راتوں کا ذکر ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عربی کے اندر لیل کا اطلاق کبھی کبھی رات پر بھی ہوتا ہے، کبھی رات کے ایک معمولی حصے پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی 24 گھنٹے یعنی پورے دن کے اوپر بھی لیل کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس سے دن بھی مراد ہیں۔ تو ولیال عشر، یہ وہ 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، بہت بڑی عظمت ہے ان دنوں کی۔ الحمدللہ کل سے پاکستان میں چاند دیکھا گیا ہے اور ان دنوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمیں ان دنوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے قرب سے نوازنے کے لیے، اپنے بندوں کا تعلق اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے بعض مہینوں، بعض ایام، بعض راتوں کو اہمیت اور فضیلت سے نواز دیتے ہیں تاکہ ان مہینوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں میرے بندے مشاغل دنیا سے اپنے آپ کو فارغ کر کے میرے قرب کو تلاش کریں اور حاصل کریں۔ انہی میں سے عشر ذی الحجہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے بھی دن ہیں سب سے افضل ترین ایام ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجۃ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ مسند بزار کی حدیث ہے۔ دنیا کے تمام دنوں سے افضل ترین دنوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں، وہ ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ وہی دن ہیں کہ حجاج کرام مناسک حج ادا کرتے ہیں ان دنوں میں۔ یہ وہی دن ہیں کہ جس کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوتا ہے اور جس کا روزہ رکھنا اتنی بڑی عبادت ہے،
اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ۔ کتنی بڑی عظمت ہے، فرمایا عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے، میں اپنے رب پہ یہ گمان کرتا ہوں کہ میرا اللہ اس دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا یعنی 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، تو اہتمام کیا جائے کہ اس کا جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے، وہ رکھا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، دعائیں کی جائیں ان دنوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ دعاؤں میں بہترین دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے۔ تو عرفہ کے دن ہم اپنے گھر میں، اپنے علاقوں میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اور جو حجاج کرام میدان عرفات میں اکٹھے ہوں تو ان کو بھی چاہیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ یہی وہ دن ہے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیجیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اور ان کے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑائیے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، فرمایا کہ اللہ کو جتنا نیک عمل ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں محبوب ہے، اتنا کسی باقی دنوں میں محبوب نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا باقی دنوں میں یہ اعمال اس جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہیں؟ فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں، الا رجل، مگر ایک ایسا آدمی خرج بنفسہ و مالہ، کہ جو اپنی مال اور جان کو لے کر میدان کارزار میں نکلا، ثم لم یرجع من ذلک بشیء، پھر وہ نہ مال واپس گھر لے کے آیا اور نہ ہی جان لے کے آیا اور جام شہادت نوش کر گیا، تو اس مجاہد کا یہ عمل اللہ کو زیادہ فضیلت والا ہے۔ باقی ان دنوں کے اعمال اللہ کو بے انتہا محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام، یعنی العشر، فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، فرمایا ان دنوں کے اعمال اللہ کو باقی ایام میں اعمال سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ترین اعمال ان دنوں میں بجا لائیں، اپنے گھروں میں اپنی آل اولاد کو یہ سمجھائیے، ان دنوں سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ یہ مالک کائنات کی طرف سے ایک بہت بڑی خاص آفر ہے مسلمانوں کے لیے۔ غفلت میں یہ وقت نہ گزاریے، خدا را ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو قیمتی بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا، فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو ان دنوں میں زیادہ کہا کرو التحلیل، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا یہ کلمہ
दोहराया करो, इसके माने और मफहूम को मुस्तहज़र करते हुए सामने रख कर कि मैं ज़बान से क्या कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद का ये नगमा आपकी ज़बानों पे होना चाहिए। फरमाया व तकबीर, अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए इन दिनों में, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यही तो वो दो जुमले हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम का फरमान है, ज़बान पे बहुत सहल हैं, तराजू में बे इंतहा वजनी हैं और अल्लाह को बहुत महबूब हैं। वो कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हज़रत सैयदुना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फौत होने लगे तो अपने फर्जंद अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मेरी एक वसीयत सुन लीजिए, दो बातों का तुझे हुक्म करता हूँ और दो बातों से तुझे रोकता हूँ। जिन दो बातों का तुझे हुक्म करता हूँ उनमें एक बात है, फरमाया बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा कर, ये पढ़ा कर, अकीदा रखा कर इसके मुताबिक, इस पे मजबूत डट जा। इसलिए कि अगर सातों आसमान और ज़मीन तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो फरमाया ला रजहत बिहिन्ना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह इनसे वजनी हो जाएगा। यही वो दिन हैं, दोहराइए, विर्द बना लीजिए। और हदीस का दूसरा टुकड़ा इसी वसीयत का, फरमाए बेटा एक और बात याद रख कि ला इलाहा इल्लल्लाह में इतना बड़ा कमाल है कि अगर सातों आसमान और ज़मीन ये एक लोहे का हल्का बन जाए, बंद कड़ा, तो आप अंदाज़ा लगाएं आसमान और ज़मीन का एक हल्का बने बंद, कितना मजबूत होगा वो। फरमाया अगर वो किसी चीज़ से भी ना टूटे, फरमाया अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह में वो पावर है। फरमाया ला कसमहुन्न ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह इसको तोड़ देगा। अब तोड़ देने का एक मकसद ये है कि अगर आपको कहीं रास्ता नहीं निकलता हुआ दिखाई देगा तो इससे अल्लाह आपको रास्ते निकाल के दिखाएगा और आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा, इतनी पावर है। और फरमाया बेटा दूसरी बात, फरमाया सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ये कहा कर, इसलिए कि फरमाया फ़इन्नहा सलातु कुल्ल मखलूकिन, जितनी भी मखलूक़ात है सब की नमाज क्या है? सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। और फरमाया बेटा इसका ये कमाल भी है कि ये वो कलिमात हैं सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया कि ये अल्लाह इसकी वजह से मखलूक को रिज़्क़ देता है, बिहिमा युर्ज़क़ु कुल्लु मखलूकिन, हर मखलूक को रिज़्क़ दिया जाता है। तो अगर कोई आज भी बेबरकती का रोना रोता है तो विर्द बना लीजिए, अपने घरों को बरकतों से भर दीजिए। और फरमाया बेटा, चूँकि हदीस मुकम्मल कर लेता हूँ, फरमाया बेटा दो चीज़ों से रोकता हूँ तुझे, एक चीज़ क्या है जिससे अपने आप को तूने बचाना है, एक फरमाया शिर्क, पहली चीज़ है शिर्क से बच जा, इसलिए कि शिर्क के होते हुए कोई अमल काबिल कबूल नहीं, कोई नेकी काबिल कबूल नहीं। यही वो जुर्म है जिसको मालिक की कायनात के यहाँ गद्दारी कहा गया है, यही वो जुर्म है जिससे अल्लाह के तमाम अंबिया रोकने के लिए आए हैं, यही वो जुर्म है जिसको आसमानी हर किताब ने रद्द किया है, यही वो जुर्म है जिसको कुरान करीम ने रद्द किया है। तो शिर्क से बचिए। शिर्क क्या है? अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करना। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की सिफ़ात मुख्तस्सा किसी और में ना जान, इसलिए अल्लाह की सिफ़ात मुख्तस्सा अल्लाह ही के साथ ख़ास हैं, वो किसी मखलूक में ना मान। तो शिर्क से बच। और बेटा दूसरी वसीयत ये है तकब्बुर से बच, तकब्बुर से बच, इसलिए
کہ کبریائی تکبر تو اس ذات کے شایع نشان ہے کہ عاجزی اور کمزوری جس کے قریب بھی نہیں بٹک سکتی، تو عاجزی اختیار کر، تکبر سے بچ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تکبر یہ ہے اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس، اچھے جوتے پہننا؟ یہ تو ہم میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے لباس اچھا، جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں صحابہ، یہ تکبر نہیں، یہ تو تجمل ہے، یہ تو پاکی ہے، ستھرائی ہے، اللہ کو پسند ہے خوبصورتی۔ تکبر کیا ہے؟ سنیے وضاحت فرمایا، الکبر بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، گھٹیا سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں کہ کتنی حقیقتیں اور کتنی ہی باتیں حق کی ان کو پہنچتی ہیں اور وہ اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو وہ چاہے جتنا بھی جھک کے چلے، چاہے جتنا بھی سادہ لباس پہن کے عاجزی دکھائے، لیکن اگر حق کو ٹھکرا رہا ہے تو یہ متکبر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت قیمتی دن گزر رہے ہیں اور بہت ہی قیمتی لمحات ہیں، تو میں نے چاہا آج اپنے گھر میں ہی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو بات چلی، تو انہوں نے کہا ہم سے جو آپ باتیں کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کو عام لوگوں کے سامنے کر دیا جائے، تو اس لیے میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی شریک کر دوں اپنی اس محفل میں۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے ان قیمتی اوقات کو قیمتی بنانا چاہیے، وقت گزر جائے پھر ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ۔ اور میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے انہی 10 دنوں میں ایک بہت بڑا عمل ہے اور وہ ہے قربانی کا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ منڈیوں میں لوگ کھڑے ہیں، جانور خرید رہے ہیں، ان کی عمریں دیکھ رہے ہیں، ان کے وجود میں عیب دیکھ رہے ہیں، کوئی عیبناک تو نہیں ہے، عمر پوری ہے کہ نہیں، خوبصورت بھی ہو، سارے لوگ لگے ہوتے ہیں، کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب تو ہمیں کیا ملے گا اس پر؟ فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے جانور کی پیٹھ کے اوپر کتنے بال ہوں گے۔ اللہ اکبر، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور قربانی کی اس حقیقت کو دیکھا جائے، کہاں سے آغاز ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ کے خلیل تو اپنے فرزند کے معصوم گردن کے اوپر بھی چھری چلانے کو تیار ہو گئے تھے اور کبھی بھی نہیں کہا اللہ کہ اس امتحان سے مجھے ویسے ہی بچا لے، اللہ کوئی اور امتحان سے ہی نہیں۔ مالک نے کہہ دیا تو بس سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، پوچھا بھی نہیں، تیار ہو گئے۔ یہ ہے وہ قربانی کی اصل اور بنیاد۔ تو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جانور پہ بال تو نہیں، کئی جانوروں پہ اون بھی ہوتی ہے۔ فمسوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بیڑ ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، جو اللہ جانور کے ایک بال کے بدلے نیکی دے سکتا ہے، وہ اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی نیکی دے سکتا ہے۔ عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اللہ سے ثواب اور بدلے کی امید کے ساتھ عمل کیجئے، تیاری کیجئے اس جذبے اور اس محبت کے ساتھ کہ میرے مالک اگر تو نے مجھ سے مال کا مطالبہ کیا تو میں مال بھی دوں گا، تو نے مجھ سے جان مانگی میں جان بھی دوں گا۔ ٹھیک ہے نا، وہ شاعر کہتا ہے نا، جان و دل تو دے چکے عرصہ ہوا، جان من اب اور کیا مطلوب ہے۔ ہمیں تو ہر چیز قربان کرنی ہے اپنے مالک کے لیے۔ تو میں مختصر سی گفتگو کی، اللہ میرا اور آپ کا یہ کچھ کہنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت زار پہ اللہ کرم فرمائے اور ان ایام میں ان کی التجائیں دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔